ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ زمانوں سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و خدمت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اور محافظہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قسمنا ہے، جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ شب معظمت اللہم صلی علی سیدنا محمد بعد جل والکرم وآلہ الکرام اجمعین وسلم صلی وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ اولیاء اللہ کی تعریف اور ان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے میں نے یہ بتایا تھا کہ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے، ولایت کا کیا معنی۔ ولایت کا معنی محبت، قربت۔ اسی طرح ولایت کا ایک معنی سرپرستی، یہ بھی گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا، نگہبانی، سرپرستی۔ ولایت کا ایک معنی ہے مدد، تو ولی وہ جو مددگار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں اپنے آپ کو مومنین کا ولی فرماتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ اللہ ولیہ ورسولہ والمؤمنون، اللہ ان کا مددگار، رسول اللہ کے رسول ان کے مددگار، اور مومنین بھی مومنوں کے مددگار۔ لیکن مومنین میں وہ جو اولیاء ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں، ایسے مومنین وہ بھی مومنوں کے مددگار۔ تو اللہ نے خود قرآن پاک میں اولیاء کو مومنین کا مددگار قرار دیا۔ ولی، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، اور اولیاء کرام بھی ولی، تینوں ولی۔ لیکن ہر ایک کا معنی، ہر ایک کی ولایت الگ الگ ہے، ہر ایک کا معنی الگ۔ جیسے جیسے ورڈ ایک ہے، لفظ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، ولی۔ اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، اولیاء اللہ بھی ولی، لیکن جیسی نسبت بدلے گی ویسے معنی بھی بدل جائے گا۔ ہے تینوں مددگار، لیکن اللہ اس کی ذاتی مدد ہے، وہ خود مدد فرماتا ہے ساری مخلوقات کی، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہ سب کی مدد کرتا ہے، وہ سب کا ولی و ناصر ہے۔ اللہ ولی وہو نصیر، اللہ ہی ولی ہے، وہی نصیر ہے، مددگار بھی وہی، ولی بھی وہی، مولا بھی وہی، والی بھی وہی، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، سب کچھ وہ ہے۔ تو وہ ذاتی طور پر مدد فرماتا ہے، وہ ذاتی طور پر ولایت رکھتا ہے، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ رسول بھی ولی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت جو ہے وہ حاکمیت اور مالکیت کی ولایت ہے، ایسی ولایت اور ایسی مدد کہ اللہ نے اپنا نائب بنایا، نائب اعظم بنایا۔ اے محبوب، جو کچھ میں کر سکتا ہوں، اے محبوب میں نے اس کا اختیار آپ کو بھی عطا کر دیا۔ جہاں جہاں میری مدد ہوگی آپ ہی کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر کسی مخلوق کو مدد کی ضرورت ہو، محبوب میں آپ کے ذریعے ان کی مدد فرما دوں گا۔ تو اللہ کے خلیفہ اعظم، ولی اعظم، نائب اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولایت لوگوں پر اس طور پر بھی ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات پر اپنے محبوب کو حاکم بنایا، والی بنایا، ولی بنایا، جس کا کوئی نہ ہو اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی وارث نہیں، اس کا میں وارث، اس کا میں وارث۔ اگر کوئی بندہ مال چھوڑ جائے نا، مال چھوڑ دے، تو کہتے ہیں کہ لوگ اس کے جو رشتہ دار ہوں گے وہ اس کے وارث۔ لیکن اگر کوئی یتیم ہو، کوئی بے سہارا ہو، جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، جس سے کوئی سنبھالنے والا نہ ہو، اس کا سنبھالنے والا، اس کا والی وارث میں ہوں، اسے میں سنبھالوں۔ تو آپ کی ولایت ایسی ولایت، آپ کی مدد ایسی
کہ ہر زمانے کو محیط ہے. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، جب سرکار دنیا میں تھے تب آپ مدد فرماتے تھے اپنے صحابہ کی، لوگوں کی. جب دنیا میں نہیں تھے تب بھی آپ نے لوگوں کی مدد فرمائی. حضرت آدم کی مدد فرمائی ہے، سب سے پہلے ساری مخلوقات کی مدد فرمائی. جب اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو لوگ کیا جواب دیتے؟ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، لوگ کیا جواب دیتے؟ ہاں بولنا ہے، نہ بولنا ہے، کیا بولنا ہے اور کیسے بولنا؟ تو سب سے پہلے روح محمد آگے بڑھی، آگے بڑھ کر اس نے کہا تھا بلا، ہاں کیوں نہیں تو ہمارا رب. اور اس جواب کو سن کر ساری مخلوق نے کہا بلا. تو یہ پہلی مدد تھی، ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم، آپ جب دنیا میں آئے رو رہے تھے توبہ قبول ہو جائے، استغفار کر رہے تھے. پھر اللہ نے کچھ کلمات القا فرمائے تو آپ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ولا ترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات کے ذریعے دعا فرمائی. لیکن یہ دعا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی. اللہ نے حضرت آدم کی توبہ حضور کے صدقے قبول فرمائی تو وہاں مدد فرمائی. ہر نبی، حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح میں کشتی میں جتنے سوار تھے وہ سب بچائے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. تو آپ کی مدد وہاں بھی چلتی آئی. حضرت ابراہیم کو نار نمرود سے بچایا گیا، حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا گیا، حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں انہیں ذبح ہونے سے بچایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلیم کو آپ کو نمرود سے اور دریا پار کروایا گیا، نمرود سے بچایا گیا اور فرعون سے بچایا گیا. ابراہیم کو نمرود سے، حضرت موسیٰ کو فرعون سے بچایا گیا. یہ سارے کام. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کو یہودیوں سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ ساری مدد اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے فرمائی ہے. تو آپ کی مدد پہلے سے ہوتی آئی. یہود و نصارہ، آپ نے میلاد کے مہینے، عید میلاد کے مہینے میں سنا ہوگا کہ یہود و نصارہ حضور کی پیدائش سے پہلے حضور کے صدقے میں فتح کی دعا کرتے، اللہ ان کی مدد فرماتا تھا. اللہ ان کی مدد فرمایا. اللہ نے صرف مدد نہیں فرمائی، قرآن میں ہمیں بیان بھی کر دیا، کہ یہود و نصارہ یستفتحونک، اے محبوب آپ کے ذریعے مدد طلب کرتے تھے غیروں پر. یہ آج بھول گئے، یہ آپ کو آج نہیں پہچانتے، لیکن یہ آپ کے ذریعے مدد طلب کرتے تو میں انہیں فتح دیتا تھا، ان کی مدد کرتا. تو حضور کی مدد بڑی عام ہے. اور پھر جب سرکار پیدا ہوئے دنیا میں تھے تب بھی مدد فرمائی، آج روضے انور میں ہے تب بھی مدد فرماتے ہیں، اور صبح قیامت تک مدد فرمائیں گے. قیامت میں جب کوئی مدد نہ کرے گا تب بھی مدد فرمائیں گے. جب کوئی مدد نہیں کرے گا، ہر کوئی نبی سے نبی، بڑا سے بڑا رسول و نبی، وہ بھی منہ پھیر لیں گے اذهبوا الى غیری کہہ کر، کہیں اور جاؤ تو انا لہا میرے حضور کے لب پر ہوگا، تب بھی آپ مدد فرمائیں گے. تو قیامت میں بھی ہماری مدد ہوگی، یہاں تک کہ جنت میں بھی حضور مدد فرمائیں گے، جنت میں بھی مدد فرمائیں گے، ہے نا. اور جنت میں مدد یہ ہوگی کہ بہت سو کے نچلے طبقے کے مرتبے ہوں گے، حضور کی شفاعت سے ان کے مقام و مراتب بڑھا دیے جائیں گے، ان کے درجات بلند و بالا ہو جائیں گے. تو وہاں بھی مدد ہوگی. یہ مدد ہمیشہ جاری رہے گی، ہمیشہ جاری رہے گی. تو رسول کی ولایت یہ ہے، اور اولیاء اللہ کی مدد، ان کی نصرت و حمایت یہ کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نائب اولیاء اللہ کو بنایا ہے، اپنے محبوب کے نائب اولیاء اللہ کو بنا دیا کہ یہ اولیاء اللہ پوری روئے زمین میں میرے محبوب کے نائبین ہیں. یہ جہاں جہاں ہوں گے اے اہل دنیا، انہی کے صدقے تمہیں بارش بھی عطا کی جائے گی، انہی کے صدقے اور انہی کے ذریعے تمہیں رزق بھی دیا جائے گا، اور انہی کے ذریعے تمہاری دعائیں بھی قبول ہوگی. اگر کوئی بندہ مسجد میں اپنا سر سجدے میں رکھ کر دعا کرے اور اگر اللہ اس کی دعا قبول کر لے، سمجھنا اولیاء اللہ کی برکت سے دعا قبول ہوئی ہے. دعا کرنے والے سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ فلاں بندے نے مجھ سے کہا تھا کہ یار حضرت دعا کرنا، یا کوئی یعنی بندہ ہے کہ بھئی یار دعا کرنا، فلاں بیمار ہے، آپ تہجد گزار تھے، تہجد میں دعائیں کی آپ نے، آپ کی دعا قبول، وہ شفا یاب ہو گیا، یا حضرت نے دعا کی شفا یاب ہو گیا، تو حضرت پھول گئے، میں نے دعا کی اور شفا مل گئی. ہمیں تمہارا کچھ نہیں ہے، تو نے صرف دعا کی، لیکن تیری دعا اولیاء اللہ کے صدقے اللہ نے قبول فرمائی ہے.
اور یہ ایسے یعنی یہ نہیں ہے کہ بس میں بول رہا ہوں اور آپ مان لو، نہیں، اللہ کے رسول نے حدیث میں ارشاد فرما دیا، سرکار نے ہر پوائنٹ دے دیا ہے، ہر جواب دے دیا، اس لیے کہ سرکار جانتے تھے کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو خود دعا کریں گے، قبول ہوگی تو سمجھیں گے ہماری قبول ہوئی، اور ہماری وجہ سے حضرت ذل المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ، حضرت ذل المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، اور آپ جو ہے ذنون اس لیے کہے جاتے کہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، تو آپ دریا کنارے یعنی کہ ندی کے کنارے بیٹھ کر جال ڈال کر شکار کر رہے ہیں، اور جب بھی شکار کرتے اپنی چھوٹی بچی کو لے جاتے تھے اور وہ بیٹھی ہوتی، آپ جو ہے شکار کرتے، بہت سی مچھلیاں پکڑ کر لاتے، یہ آپ کا کام تھا، یعنی روزی روٹی اسی پر تھی، کھانا پینا سب یہی تھا، تو عبادتوں میں بھی وقت گزرتا، تھوڑا سا وقت مچھلی پکڑنے میں گزرتا، تو بہت سی مچھلیاں پکڑی جاتی، آپ کو لگتا میں اللہ کا نیک بندہ ہوں نا، میں اللہ کا نیک بندہ، میں جال ڈالتا ہوں، اللہ خود مچھلیاں بھیج دیتا ہے، تو مچھلیاں آ جاتی ہے اور میرا شکار آسانی سے ہو جاتا ہے، تاکہ میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں، مجھے وقت مل جاتا ہے، اور سارے لوگ پورا دن بیٹھتے ہیں تو اتنی مچھلیاں نہیں پکڑی جاتی، جتنا میں تھوڑی دیر جا کر ایسے جال ڈالتا ہوں، کھینچتا ہوں، اتنی ساری مچھلیاں ٹوکرے میں آ جاتی ہے، اٹھا کر لے آتا ہوں، بات ختم ہوئی، پھر پورا دن عبادت میں گزر رہا ہے، پوری رات عبادت، میں نیک ہوں نا، اللہ میری مدد فرماتا ہے، لیکن ایک دن ان کی بچی کا انتقال ہو گیا، اب گئے ہیں مچھلی پکڑنے، پورا دن جال ڈال کر بیٹھے، ایک بھی مچھلی ہاتھ نہیں آئی ہے، اب وہ سوچ رہے ہیں کہ آج کیا معاملہ ہے کہ پورا دن بیٹھا ہوں، مچھلی ہاتھ ہی نہیں آ رہی، مچھلی پکڑی نہیں جا رہی ہے نا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، حاطب غیبی سے آواز آئے، ذنون تمہاری بچی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا تھا، تمہاری بچی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا تھا، وہ مچھلیاں اس لیے آ جاتی تھی کہ تمہاری بچی ساتھ ہوتی، آج نہیں ہے تو تمہیں رزق نہیں دیا گیا، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا کی، ہم نے مانگا، ہم بڑے نیک تھے تو قبول ہو گئی دعا، اور میں نے دعا کی اس سے فوراً شفا ہو گئی، تیری دعا وہ تیری وجہ سے قبول نہیں ہوئی، اولیاء اللہ کی وجہ سے قبول ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں 40 ابدال ملک شام میں موجود رہتے ہیں، جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے اللہ کسی اور کو ابدال بنا دیتا ہے، لیکن 40 کی گنتی کبھی کم نہیں ہوتی، وہ 40 ہمیشہ برقرار رہتے ہیں، قیامت تک رہیں گے، گویا کہ آج بھی 40 ابدال ملک شام میں موجود ہیں، آج بھی جب ایک کا انتقال ہوتا ہے اللہ کسی دوسرے کو ابدال بناتا ہے، لیکن وہ 40 موجود، یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوں، ہم انہیں نہ پہچان سکتے ہوں، وہ ہمارے سامنے آئیں تب بھی ہم نہ پہچان سکے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ ابدال ہے، یہ اور بات ہے، لیکن 40 ابدال ہمیشہ موجود، اللہ کے رسول فرماتے ہیں انہی کی وجہ سے اللہ بارش عطا فرماتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ فتح عطا فرماتا ہے، اللہ لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اولیاء اللہ کے صدقے میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ان کے صدقے ملتا ہے، تو ان کی مدد بھی آج تک جاری ہے۔ اور پھر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو غوث اعظم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں تو مدد فرمائی ہے نا، اپنی زندگی میں مدد فرمائی، اور کیسی مدد فرمائی ہے، ایسی مدد کہ آپ اپنی درسگاہ میں خانقاہ میں بیٹھے ہوں اور خانقاہ میں بیٹھے پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور پڑھاتے اچانک کسی اور نے نہیں سنا لیکن غوث اعظم نے سن لیا، کشتی سمندر میں ڈوب رہی، جہاز ڈوب رہا تھا اور وہاں ڈوب رہا جہاز سمندر میں، انہوں نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے کچھ کیجئے، جیسے ہی پکارا تھا غوث اعظم کو وہاں دوڑ کر جانا نہیں پڑا ہے، غوث اعظم نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ باہر نکالا تو ہاتھ پانی سے بھیگا ہوا تھا، طلبہ نے کہ ہاتھ گیلا گیا تھا، پانی والا ہو کر باہر آیا، سمجھ میں نہیں آیا، لیکن انتظار کیا، دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی حادثہ واقعہ سامنے آ جائے گا۔ پھر ایک دن ہوا کہ کچھ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور ہمارا جہاز ڈوب رہا تھا،
ہے نا, تحفے تحائف لے کر آئے, حضور ہمارا جہاز ڈوب رہا تھا, ہم نے آپ کو پکارا, ایک ہاتھ سمندر میں نمودار ہوا تھا اور اس نے ہمارے جہاز کو پار لگا دیا. تب طلبہ کو پتا چلا وہ ہاتھ جو اس جبے میں گیا تھا وہ سمندر میں پہنچا تھا, گیا تھا جبے میں, نکلا تھا سمندر میں, اور اس نے جہاز کو بچایا اور بچا کر کنارے لگا دیا ہے. تو غوث اعظم کی مدد ایسی ہے. ایک دن وضو فرما رہے تھے اور وضو فرماتے فرماتے اچانک آپ نے زوردار آواز لگائی, چیخے زوردار, اور پھر اس کے بعد اپنی لکڑی کی کھڑاؤں, پہلے لکڑی کی چپل پہنتے تھے, لکڑی کے کھڑاؤں وہ اٹھا کر پھینک دیے. طلبہ دیکھ رہے ہیں اور سب ڈر گئے, اتنا زوردار چیخے کہ سارے گھبرا گئے, کیا ہوا؟ آپ نے کھڑاؤں پھینکی ہے, دونوں کھڑاؤں گئی اور جا کر غائب ہو گئی. کہتے اس کے بعد اب سارے طلبہ دیکھیں, لیکن پوچھے کون, ہمت کس میں, دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی تو واقعہ سامنے آ ہی جائے گا. لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ جو بھی حادثہ ہو ایک دن سامنے آنا ہی ہے کہ کیا ہوا تھا. کچھ دن گزرے, ایک قافلہ بغداد پہنچا, آنے کے بعد تحفے تحائف لے کر, حضور یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ. غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو کھڑاؤں بھی, حضور یہ بھی آپ کے لیے تحفہ, یہ بھی تحفہ. اب طلبہ نے دیکھا یہ تو وہی کھڑاؤں ہے جو غوث اعظم نے پھینکی تھی, یہ واپس آئی ہے, تو انہی سے پوچھا جائے یہ کھڑاؤں تمہارے پاس کہاں سے. ان سے پوچھا گیا یہ کھڑاؤں تمہارے پاس کہاں سے آئی. انہوں نے کہا کہ ہم جنگل میں تھے, ڈاکوؤں نے گھیر لیا, ہمارا سارا سامان لوٹ لیا, اور لوٹ کر وہ ایک چٹان پر جا کر, ایک پہاڑی پر جا کر وہ ہمارا سامان آپس میں تقسیم کرنے والے تھے. ہم نے پکارا غوث اعظم کو, بغداد کی طرف رخ کیا, ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ. ہم نے جیسے ہی پکارا اچانک ایک چنگھاڑ کی آواز آئی ہے کہ ڈاکو گھبرا گئے. پھر یہ تو کھڑاؤں آئی اور پٹاپٹ ان کے سروں پر پڑنا شروع ہو گئی. اتنی پڑی ان کا سردار بے ہوش ہو گیا, موت کے قریب پہنچ گیا. یہ منظر دیکھ کر سارے ڈاکو بھی ڈر گئے, ہے نا. انہوں نے ہمارا سارا مال ہمیں واپس کر دیا, سارا مال واپس کر دیا. تو ہم نے وہیں پر سوچا تھا بغداد پہنچ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں تحفے بھی پیش کریں گے, اور یہ کھڑاؤں انہی کو پکارا تھا تو غیب سے آئی تھی, انہی کو پیش کر دیں گے, اس لیے ہم نے یہاں پیش کر دی ہے. پتا چلا غوث اعظم کو اگر بندہ دل سے پکارے, غوث اعظم اس کی مدد فرماتے ہیں, اس کی مدد فرماتے. اور آج بھی ایسے بہت سے لوگ آپ اگر دیکھیں نا معاشرے میں, ہماری سماج میں ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو کہیں گے میرا بچہ تو ایسا ہو گیا تھا, مرنے کے قریب تھا, غوث اعظم کو پکارا تھا, غوث اعظم کے نام پر اللہ نے زندگی عطا فرما دی ہے, غوث اعظم کے نام پر میرا فلاں کام ہو گیا, پاسپورٹ گم ہو گئی تھی, مل نہیں رہی تھی, چوری ہو گئی, گم ہو گئی کہیں پر, مل نہیں رہی تھی, میں نے غوث اعظم کو پکارا تھا مدد کے لیے, کچھ دنوں کے بعد گھر پر پاسپورٹ پہنچ گئی ہے. ایسا بھی ہوا. یعنی ایسے بہت سے واقعات ملیں گے جو روزمرہ کی لوگوں کی زندگی میں پائے جاتے ہیں کہ جب غوث اعظم مدد کرتے ہیں تو یہ اولیاء اللہ کی مدد ہے کہ اولیاء اللہ کو اللہ نے اپنی جانب سے اپنے محبوب کا خلیفہ بنا دیا ہے, مددگار بنایا. یہ لوگوں کے مددگار ہیں, یہ ناصر و حامی ہیں. جب کبھی مخلوق کو مدد کی ضرورت ہو وہ اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, اللہ ان کی مدد فرما دیتا ہے. اس لیے کہ ساری مدد تو اللہ ہی کی ہے, ساری مدد تو اللہ کی, لیکن اللہ اپنی یہ مدد, حالانکہ اب یہ یعنی اس پر ایک ایگزامپل دے کر آخری بات بتا دوں. بولا بھائی اللہ کی مدد تو اللہ ڈائریکٹ بھی تو کر سکتا ہے. سوال, اللہ ڈائریکٹ بھی تو مدد, آپ ڈائریکٹ پکارے اللہ تو یقیناً اللہ ہی سننے والا ہے. کون ہے اللہ کے سوا, کون ہے جو سنے, اللہ ہی تو سننے والا ہے. ارے اولیاء کو سناتا بھی اللہ ہی ہے. آپ اولیاء کو یا غوث کہو نا, یا غوث المدد, تو وہ آواز ہماری وہاں تک پہنچائی کس نے؟ اللہ نے پہنچائی. اللہ تو ڈائریکٹ سن لیتا, تو ڈائریکٹ مدد کر دیتا, تو اللہ ڈائریکٹ مدد نہیں کر سکتا. اللہ ڈائریکٹ مدد فرما سکتا ہے, اللہ ڈائریکٹ ہماری مدد کر دے, ہو سکتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ موت دیتا ہے, اللہ زندگی و موت دیتا ہے کہ پھر فرشتہ دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے کہ فرشتہ دیتا ہے؟ ملک الموت. آپ کہتے ہیں ملک الموت آتے روح کھینچ لیتا, اللہ کیوں ڈائریکٹ کھینچ نہیں لیتا؟ اللہ کو کیا ضرورت, اللہ محتاج ہے فرشتے کا, فرشتہ نہیں کھینچے گا تو اللہ موت نہیں دے سکتا.
اللہ ڈائریکٹ موت دے سکتا ہے، لیکن اس نے ایک کاروبار، ایک نظام قائم کیا ہے، نہیں موت میں ہی دیتا ہوں لیکن ملک الموت کے ذریعے دیتا ہوں۔ روح تو مجھے ہی کھینچنی ہے لیکن ملک الموت کے ذریعے کھینچوں گا۔ بارش تو مجھے ہی برسانی ہے لیکن میں فرشتے کے ذریعے بارشیں برساؤں گا۔ مجھے رزق تو مجھے ہی دینا ہے لیکن فرشتوں کے ذریعے دلواؤں گا، فرشتوں کے ذریعے دوں گا۔ اسی طرح ہر کام اللہ خود فرماتا ہے لیکن اللہ اپنی مخلوق کے ذریعے فرماتا ہے، تو مخلوق کی مدد اللہ خود فرماتا ہے لیکن اولیاء اللہ کے ذریعے فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصرت و حمایت اور مدد ہم پر ہمیشہ پوری زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔